بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 9 اسلامیات کی بک ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے آپ کو معلوم ہے چیپٹر 1 کا ٹاپک بے ہے، اور بے کے اندر تھرڈ ہے یہ پیج نمبر 26 منتخب آیات ترجمہ و تشریح سورۃ النساء آیت نمبر 29 اور 36، سورۃ المائدہ 23، 33 اور 34۔ ٹھیک ہے، تو اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ آپ کی پیج نمبر 33 پر ہے۔ ٹھیک ہے، پیج نمبر 33 پر آپ کو یہ 3 آیات ہیں، ان کا ترجمہ ہے پہلے آپ کی بک میں ہی موجود ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہوگا، ایک انسان کے ناحق قتل کو پوری انسانیت کا قتل کیوں قرار دیا گیا۔ تھرڈ ہے قرآن کریم میں امن عامہ میں خلل ڈالنے والوں کے لیے کون سی سزائیں مقرر کی ہیں۔ تو یہ پہلے 2 کویسچن ہیں 3 آیات کے ترجمے کے بعد۔ تو پہلے ہم چلتے ہیں جو آیات کا ترجمہ ہے، جو آیت نمبر 1 ہے وہ آپ کے پیج نمبر 26 پر ہے۔ اس کا میں ترجمہ ریڈ کر رہا ہوں۔ مومنو، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ہاں، اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ یعنی 2 باتیں آ گئیں، ایک تو یہ کہ حلال کماؤ اور حلال کھاؤ۔ یعنی آپ کسی کی بغیر رضامندی سے اس کا کوئی بھی چیز لیتے ہو تو حلال چیز بھی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اجازت نہیں لی۔ اور دوسرا، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اس میں آگے بتایا ہے وہ میں آپ کو آگے ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ سیکنڈ آیت ہے پیج نمبر 27 پر، اس کا ترجمہ، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، یعنی جو تمہارے نوکر ہوں، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، بے شک اللہ تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ دیکھیں کتنی کھلی باتیں آیات میں بتا دی گئی ہیں۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کی بھی تازگی ہے، ان کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ ہمارے دین و دنیا دونوں ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 ہے پیج نمبر 29 پر، اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمہ یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو ایک انسان کی جان بچا لے تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں، یعنی میانہ روی نہیں کرتے، میانہ روی سے نکل جاتے ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز میں یہ بتائی گئی کہ جو جان کا بدلہ ہے، یعنی ایک قتل تو وہ ہے جو کسی خون کے بدلے خون ہے، ٹھیک ہے، جیسے پہلے ہوتا تھا کسی کا قتل ہو جائے تو دوسرے کا خون بہا، یا تو پیسے لیتے تھے یا قتل کرتے تھے، یا پھر ملک میں خرابی کی وجہ سے، یعنی ملک میں کوئی شخص انتشار پھیلا رہا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، یہ وہ قتل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو مجرم کو قتل کرنا اور خون بہا کے بدلے قتل کرنا، ان 2 قتل کے علاوہ ناحق کوئی قتل کرنا، تو اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اب لانگ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 2، ایک انسان کے ناحق قتل کو پوری انسانیت کا قتل کیوں قرار دیا گیا۔ تو پیج نمبر 27 پہ ہے ناحق قتل کی ممانعت، یہاں پہ ہیڈنگ ہے یہ۔ یہاں میں نے جو ہے 4 لائنیں لی ہیں، جس طرح دوسرے کا مال کھانا حرام ہے، اسی طرح کسی کی ناحق جان لینا اس سے زیادہ حرام ہے۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو بلا وجہ ناحق قتل بھی مت کرو، ٹھیک ہے۔ دوسرے کی جان لینے کو اپنے آپ کو مارنے سے تعبیر کرنے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جب کوئی دوسرے کو ناحق قتل کرے گا تو بدلے میں وہ خود بھی قتل ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ دوسرے پیج سے بھی میں نے اس کا آنسر لیا ہے پیج نمبر 30 پر۔ کسی آدمی کا ناحق قتل کرنا جس نے کسی کو قتل کیا نہ زمین میں فساد پھیلایا، ایسا ہے کہ گویا پوری انسانیت کو مار دینا ہے، اور کسی کی جان بچانا پوری انسانیت کے بچانے کے برابر ہے۔ ناحق قتل سے انسان کی حرمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کویسچن نمبر 2 کا آنسر ہو گیا۔ اب کویسچن نمبر 3 ہے، قرآن کریم میں امن عامہ میں خلل ڈالنے والوں کے لیے کون سی سزائیں مقرر کی ہیں۔ تو جی یہ سزائیں بتا دی گئی ہیں، پیج نمبر 31 پر دیکھیں۔ اس آیت مبارکہ میں جرم اور فتنہ و فساد کی ممانعت اور ان لوگوں کی شرعی سزا کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کی بے حرمتی کر کے گویا صالح نظام و معاشرے سے لڑائی کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ پرامن لوگوں کو اسلحے کے زور پر لوٹتے، مارتے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، سماج کے امن اور سکون کو برباد کرتے ہیں۔ ایسے ظالم
اور فسادی قسم کے لوگوں کے لیے اس آیت میں 4 قسم کی سزائیں بتائی گئی ہیں۔ ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا جلا وطن کر دی جائیں۔ یہ تو ہے اس کا لانگ آنسر۔ اگر کوئی بچہ چاہتا ہے کہ نہیں میں چھوٹا سا کرنا چاہتا ہوں تو یہ میں نے 2 لائنوں کا آنسر بھی ٹک کیا ہوا ہے، ایسے ظالم اور فسادی قسم کے لوگوں سے لے کر جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہاں اگر آپ چھوٹا کرنا چاہیں تو یہاں تک کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے بے ڈیفیکلٹ، یعنی عربی کے ورڈز ہیں، ان کی اردو میننگ ہے لا تاکلو، نہ کھائیں، پہلا ورڈ ہے۔ دوسرا ہے مختالن، اترانے والا۔ پھر تیسرا ہے مصرفون، حد سے بڑھنے والا۔ چوتھا ہے خزیوں، رسوائی۔ اور پانچواں ہے تقدیرو، تم قابو پاؤ۔ ٹھیک ہے جی، تقدیرو تو تم قابو پاؤ، یہ ہو گئے 5 ورڈ۔ اس کے بعد آپ کے جو ہیں شارٹ کویشچن آنسر ہیں۔ یتیم کے مال کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ دوسرا، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو کا مفہوم تحریر کریں۔ اور تیسرا، مال حاصل کرنے کے ناجائز طریقے کون سے ہیں؟ اچھا، جو کویشچن شارٹ کا 1 ہے، یتیم کے مال کی حفاظت کیوں ضروری ہے، یہ اس ٹاپک میں نہیں تھا، لیکن چونکہ کویشچن دے دیا، میں نے آپ کو بتایا بک میں تھوڑی سی 9 کی تمام بکس میں تھوڑی سی پرابلم ہے، تو یہ خیر میں نے آنسر آپ کی بک سے لیا ہے، پیج نمبر 15 پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مال کی حفاظت کیوں ضروری ہے کہ اگر یتیم بچے جوان ہو چکے ہیں مگر مال کی حفاظت کا طریقہ نہیں جانتے اور استعمال کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اپنی سادگی یا کم عقلی کی وجہ سے مال کا نقصان کر دیں گے، تو ان کو یہ مال ملکیت حوالے نہ کرو جو تم سب کے گزر بسر اور قیام و بقا کا ذریعہ ہے، کیونکہ مال انسان کا ذریعہ معاش ہے، تھوڑی سی غفلت بھی مال اور صاحب مال کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو اس لیے حفاظت مال کی ضروری ہے تاکہ مال ضائع نہ ہو جائے اور ان کے بھی کام آئے۔ تو یہ آپ آنسر یہاں سے لے لیں، پیج نمبر 15 پہ میں نے بتایا۔ سیکنڈ، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، یہ لانگ میں بھی تھا، اسی میں سے شارٹ بھی میں نے بنا دیا ہے، پیج نمبر 27 پہ دیکھ لیں، شارٹ لکھ دیا ہے میں نے اوپر۔ دوسرے کی جان لینے کو اپنے آپ کو مارنے سے تعبیر کرنے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جب کوئی دوسرے کو ناحق قتل کرے گا تو بدلے میں خود بھی قتل ہوگا۔ اسی طرح اس میں خودکشی کرنے کی ممانعت بھی واضح ہو گئی کہ دوسرے کے بدلے میں قتل ہونے سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ختم کر دے، یعنی خودکشی کر لے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد کویشچن نمبر 3 ہے مال حاصل کرنے کے ناجائز طریقے کون سے ہیں؟ تو یہ ٹاپک اسٹارٹ میں ہی تھا، پیج نمبر 26 پر۔ ایسی چیزیں جو اپنی ذات میں حلال اور مباح ہیں، اگر ان کو خریدنے اور اپنے تصرف میں لانے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ استعمال کیا جائے تو وہ بھی چیزیں بھی حرام بن جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو بھی پہلے بتایا کہ حلال ہیں، اللہ کی طرف سے وہ چیزیں حلال ہیں، گندم ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، سب چیزیں ہی حلال ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی سے چھین کر کھائی ہے، کسی کی چیز چوری کر کے کھائی ہے، بغیر پوچھے کھائی ہے، دھمکا کے ڈکیتی کر کے، تو وہ حلال چیز بھی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ مثلا چوری، ڈکیتی، غصب، دھونس، رشوت اور سود، اسی طرح جھوٹ، دھوکہ بازی، ذخیرہ اندوزی، چور بازاری، سٹہ اور جوا، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی وغیرہ کے ذریعے حاصل کیا گیا مال و دولت۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ کے شارٹ پورے مکمل ہو گئے۔ اب چلتے ہیں ہم چوز دا کریکٹ آنسر کی طرف۔ پہلا ہے آمدنی کا ناجائز طریقہ ہے، تو 3 طریقے تو اس میں حلال ہیں، زراعت، صنعت، تجارت۔ چوتھا رشوت جو ہے وہ ناجائز طریقہ ہے۔ سیکنڈ ہے حقوق العباد سے مراد ہے، بھائی سب کو معلوم ہے انسانوں کے حقوق۔ تھرڈ ہے ابن السبیل سے مراد ہے مسافر۔ چوتھا ہے بے گناہ کو قتل کرنا گویا قتل کرنا ہے پوری انسانیت کو۔ تو یہ آپ کے جو ہیں MCQs بھی ہو گئے، چھوٹا سا ٹاپک تھا، انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے ضرور کمنٹس میں رابطہ کیا کریں، مجھ سے پوچھا کریں۔ کوئی غلطی مت کیجیے گا کیونکہ اسلامیات کا معاملہ ہے۔ انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں، جب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔